مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام میری طرف سے، پاسٹر افتخار جاوید شالو گاسپل پینٹیکوسٹل کی طرف سے، اور میں نہایت شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا اور گیس ٹی وی ان کی ساری ٹیم کا۔ خدا ان سب کو بلیس کرے اور بڑھائے اور برکت دے، انجیل کی منادی کے لیے، اپنے کام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے انہیں کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ حال ہی میں ہم نے عید پینتیکوست منایا ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے منایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روح القدس کے تعلق سے بولنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کی قوت اور طاقت ہے کیا؟ روح القدس کی قوت اور طاقت کرتی کیا ہے؟ روح القدس کی قوت اور طاقت جب کام کرتی ہے ہماری زندگیوں میں تو خدا کا جلال کس طرح کام کرتا ہے، اور روح القدس کی طاقت ہماری زندگیوں کے باعث اپنے یسوع نام کو جلال کس طرح دیتی ہے۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس کا نزول قوت کا باعث ہے، روح القدس کا نزول قدرت کا باعث ہے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ہم قوت پاتے ہیں، ہم دلیری پاتے ہیں، ہم زندگی پاتے ہیں، ہم نجات پاتے ہیں، ہم برکت پاتے ہیں، ہم قوت سے بھر جاتے ہیں، ہم اختیار سے بھر جاتے ہیں، اور روح القدس کے باعث ہی ہم با اختیار ہو جاتے ہیں۔ روح القدس سے پہلے اختیار نہ ہونے کے باوجود ہم خوف کھاتے، لیکن روح القدس جب بھی نازل ہوتا ہے ہمیں دلیری دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں پہلا اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے۔ اور قوت اور قدرت کرتی کیا ہے خدا کی؟ روح القدس قوت اور قدرت سے بھرا ہوا روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے یا اترتا ہے یا کام کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ روح القدس کا پہلا کام، پہلی قدرت بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کے 18 آیت سے لے کر 21 آیت تک خدا کے کلام میں رقم ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب مقدسہ مریم یسوع کی پیدائش اس طرح ہوئی، مقدسہ مریم کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی جو راست باز تھا، اور وہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی وہ حاملہ ہو گئی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔ فرشتے نے کہا، فرشتہ مریم کے پاس آتا اور روح القدس کی قدرت کو بتاتا اور بیان کرتا ہے کہ روح القدس کی قدرت کرتی کیا ہے۔ مقدسہ مریم نے کہا، یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسا ہوگا، ہماری زندگیوں میں کیوں اور کیسا اور کب اور کیسے ہونے والا ہے، یہ سب روح القدس کی قدرت سے ہوگا اور روح القدس کی قوت سے ہوگا۔ جب روح القدس کی قوت اور قدرت ہماری زندگی میں آتی ہے تو ناممکن کام، جو ہمارے لیے امپاسبل کام ہے، جو ناممکن کام ہے، وہ ممکن ہو جاتے ہیں۔ روح القدس کی قدرت تم پر نازل کرے گی اور تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس کی قدرت جب فرشتہ آتا ہے مقدسہ مریم کے پاس، اس سے کہا تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ اور وہی فرشتہ یوسف نامی شخص کے پاس جاتا ہے، نہ ڈر نہ خوف نہ کر، کیونکہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ روح القدس کی قدرت کا کام کیا ہے؟ ڈر اور خوف کو نکالنا اور ناممکن کو ممکن بنانا۔ جو انسان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے ناممکن کا کہ یہ نہیں ہو سکتا، روح القدس کا کام جب ہماری زندگی میں آتا ہے یہی ہے کہ جو ڈر اور خوف کو نکالنا اور ناممکن کو ممکن میں بدل دینا۔ یہ ہے روح القدس کی قدرت، روح القدس کی قوت۔ مقدسہ مریم وہ کام دنیا میں ہوا جو اس سے پہلے امپاسبل تھا، ناممکن تھا، کہ روح القدس کی قدرت سے وہ کام ہوا، ایک کنواری حاملہ ہوئی۔ اور روح القدس کی قدرت کرتی کیا ہے؟ جب وہ آتا ہے، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اس کا نام یسوع مسیح رکھنا، کیونکہ اپنے لوگوں کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات۔
جب بھی روح القدس کی قدرت آتی ہے ہمیں نجات اور معافی دیتی ہے، ہمیں آزادی اور رہائی دیتی ہے۔ روح القدس کی قدرت اور روح القدس کی قوت کے باعث ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہم معاف ہو جاتے ہیں، ہم نجات پاتے ہیں۔ روح القدس کی قدرت جب بھی نازل ہوتی ہے، جب بھی روح القدس کی قدرت کا نزول ہوتا ہے ہم پر، جب بھی ہم روح القدس کی قدرت سے بھر جاتے ہیں، تو پھر خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ نجات کا کام شروع، آزادی کا کام شروع، معافی کا کام شروع، آزاد رہائی کا کام شروع، بلیسنگ کا کام یعنی برکت کا کام تب شروع ہوتا ہے جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہم قوت اور اس کی قدرت سے بھر جاتے ہیں۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اعمال 2 باب اس کی 14 آیت سے، پطرس جو پہلے خوف زدہ ہے، پہلے ڈر میں ہے، خوف میں ہے، اور بائبل مقدس یوں بھی فرماتی ہے کہ پطرس 3 بار انکار کر چکا ہے یسوع مسیح کا۔ دیکھیں روح القدس کرتا کیا ہے، وہی روح القدس بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہی روح القدس جب پطرس میں آتا ہے، وہی روح القدس کی قوت اور قدرت جب پطرس میں آتی ہے تو پطرس کی زندگی میں ہوتا کیا ہے، جو ہم خوف کے باعث نہیں کر پاتے اور ڈر کے باعث نہیں کر پاتے، وہ ہماری زندگیوں میں روح القدس کی قدرت کے باعث ہوتا کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے اعمال 2 باب اس کی 14 آیت میں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے ان لوگوں سے کہا، اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگا کے میری باتیں سنو کہ جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں نہیں بلکہ یہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ وہ باتیں جو یوئیل نبی کی معرفت کی گئی ہیں۔ خداوند کا روح فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میرے عزیز، اس سے پہلے پطرس اتنا دلیر نہیں ہے، اس سے پہلے پطرس دروازے بند کر کے چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، اس سے پہلے پطرس چھپتا ہے، ڈر اور خوف اس کی زندگی میں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز، روح القدس کرتا کیا ہے؟ روح القدس ہماری قوت جب بنتا ہے، روح القدس کی قوت سے ہم جب بھر جاتے ہیں اور روح القدس کی قدرت سے بھر جاتے ہیں تو وہ خوف، وہ ڈر ہماری زندگیوں سے جاتا ہے اور الہی دلیری آتی ہے، اس کے کلام کے باعث، اس کی قدرت کے باعث، اس کے روح القدس کے باعث، اس کی روح القدس کی قوت کے باعث پھر ہمارے اندر وہ دلیری آتی ہے جو ہمیشہ رہائی کا باعث بنتی ہے، نجات کا باعث بنتی ہے، برکت کا باعث بنتی ہے۔ جب پطرس واز کر رہا ہے تو 3000 سے زائد لوگوں نے توبہ کی، اور پطرس علانیہ طور پر سارے جہان کے سامنے یسوع مسیح کی جب منادی کر رہا ہے، جب اس کا کام کر رہا ہے، جب اس کے کلام کو سر عام بیان کر رہا ہے، روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا ہے، روح القدس کی حکمت اور قدرت سے بھرا ہوا شخص جب بولتا ہے تو لوگ آزاد ہوتے ہیں، اور پھر لوگ رہائی پاتے ہیں، لوگ توبہ کرتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں، لوگ برکت پاتے ہیں، اور لوگ ڈر اور خوف سے باہر نکل کر دلیری پاتے ہیں۔ اس وقت جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اس وقت جب روح القدس کی قوت ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے ڈر ہے پطرس کو، خوف ہے، دروازوں بند کر کے چھپتا ہے، اس سے پہلے 3 بار انکار کرتا ہے، لیکن میرے عزیز، روح القدس کی قدرت وہ ہے جو پطرس کو کھڑا کرتی ہے تاکہ یسوع مسیح کی گواہی دے اور لوگوں کی نجات کا اور برکت کا اور آزادی کا اور معافی کا باعث بنے، رہائی کا باعث بنے۔ خداوند کی قدرت، روح القدس کی قدرت ہمیشہ اس وقت کام کرتی ہے جب ہم منتظر ہوتے ہیں، جب ہم متمنی ہوتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرے، جب ہم باقاعدہ طور پر روح القدس کو اپنے اندر انوائٹ کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ روح القدس آئے ہماری زندگیوں میں کام کرے، یا پھر ہم جب روح القدس کے تابع ہوتے ہیں، جب روح القدس کے ساتھ چلتے ہیں، جب روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، روح القدس اس وقت اپنی حکمت بھی دیتا ہے، اپنی قوت بھی دیتا ہے اور اپنی الہی
قدرت سے ہی بھر دیتا ہے۔ اور وہ کام جو ناممکن کام ہے، امپاسبل کام، جو انسان اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنی ابیلٹی سے، اپنی تعلیم سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے نہیں کر پاتا، وہ روح القدس کی قدرت اور قوت کے باعث سر انجام دیتا ہے۔ ہلیلویہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اعمال 9 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، روح القدس کا کام ہے کیا؟ بائبل مقدس 9 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ زمین پر گر پڑا اور آسمان سے آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اور اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پالوس کا کام ہے مسیحوں کو قید میں ڈالنا، پالوس کا کام ہے مسیح یسوع کی مخالفت کرنا، پالوس کا کام ہے لوگوں کو باندھنا اور باندھ کر لے کے جانا۔ یہ مخالف ہے مسیح کا، کیونکہ یہ یہودیوں کی تعلیم سے تو واقف ہے لیکن یسوع مسیح کی قدرت سے ناواقف، روح القدس کی قدرت سے ناواقف، روح القدس کی قوت سے ناواقف شخص ہے۔ اور روح القدس کی قدرت اور قوت سے جو شخص ناواقف ہے، وہ شخص بینا نہیں ہے روحانی طور پر، وہ اندھا ہے، نہ الہی فضل کو سمجھ سکتا ہے، نہ الہی قدرت کو، نہ ہی الہی منصوبے کو، نہ ہی الہی جلال کو، اور نہ ہی خدا کی روح القدس کی قدرت کو، اس کے کاموں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا جب وہ اندھا ہے۔ اس سے پہلے پالوس رسول دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور یسوع ناصری ان پر ظاہر ہوا راستے میں، راہ پہ جاتے ہوئے، اور اس نے جب ظاہر ہوا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے جلال کے باعث، اس کی روشنی کے باعث، اس کی قدرت کے باعث اندھا ہو گیا۔ لیکن ایک شخص حنانیہ خدا نے بھیجا کہ پالوس پر ہاتھ رکھے، اس کے پاس جائے تاکہ وہ بینا ہو سکے۔ حنانیہ خدا کا بندہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے، اور کہتا کیا حنانیہ جب ہاتھ رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، دمشق میں حنانیہ نام کا ایک شاگرد تھا، اس نے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ، اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اٹھ اور جا، جو سہدہ کہلاتا یہودا کے گھر میں سول نامی ترسیسی کو پوچھ لے، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نامی ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بینا ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے، اس نے یروشلم میں مقدسوں کے ساتھ کیسی برائیاں کی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کی زندگی پہلے کیا تھی۔ روح القدس جب آتا تو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، ہماری نیچر، ہماری تھنکنگ کو، ہماری سوچ کو، ہمارے دل دماغ کو بدل دیتا ہے۔ اور روح القدس جب نازل ہوتا ہے، روح القدس کا جب نزول ہوتا ہے، روح القدس کی قدرت جب ہماری زندگیوں میں آ ٹھہرتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلے پالوس صرف شریعت سے واقف تھا، لیکن جب روح القدس آیا، روح القدس کی قدرت آئی، خدا نے اسے بتایا کہ روح القدس کی قدرت ہے کیا، روح القدس زندگیوں کو بدلتا کس طرح ہے، روح القدس سوچوں خیالوں کو بدلتا کس طرح ہے، روح القدس منصوبوں کو، ہمارے ارادوں کو بدلتا کس طرح ہے۔ اس سے پہلے یہ روح القدس کے منصوبے میں، یعنی خدا کے منصوبے میں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خدا کے منصوبے میں آیا، اس کی زندگی بدلنے کے لیے روح القدس آیا۔ اور روح القدس کیسے آیا؟ حنانیہ نامی ایک شخص خدا نے بھیجا تاکہ پالوس پر ہاتھ رکھے اور پالوس بینائی پائے۔ اور جیسے ہی حنانیہ نے دعا کی،
پالوس پر ہاتھ رکھا اور بینا ہو گیا، اور اس سے کہا اے سول تو بینا ہو جا، اور جیسے ہی روح القدس کی قدرت اس پر ٹھہری، وہ قوت اس پر ٹھہری، وہ بینا ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کی قدرت ہمیں بینائی بھی دیتی ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ہمیں بینائی دیتی ہے، قدرت کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے اس وقت جب ہم اسے قبول کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے جب بینا ہو گیا تو اس نے کہا روح القدس سے بھر جا، اور وہ روح القدس سے بھر گیا۔ اس وقت جب ہم بینائی پاتے ہیں، جب ہم فضل کو سمجھتے ہیں، خدا کے الہی قدرت کو سمجھتے ہیں، خدا کے روح القدس کی قوت اور قدرت کو سمجھتے ہیں، اس وقت ہم بینائی پاتے ہیں۔ یعنی کہ روشنی کے لیے، نور کے لیے روح القدس کا ہونا ضروری اور اہم ہے، تاکہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، تاکہ نور کی رہنمائی میں چلیں، اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں نور کے لیے، تاکہ وہ بھی نور میں آ جائیں، تاکہ وہ بھی روشنی میں آ جائیں۔ تاریکی سے نکالنے کے لیے روح القدس کی قدرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گناہ سے نکالنے کے لیے، بدی سے نکالنے کے لیے، آپ کو ابلیس کی قید سے نکالنے کے لیے، دکھ سے، بیماریوں سے، روگوں سے، تکلیفوں سے نکالنے کے لیے، آپ کو اپنے حالات سے نکالنے کے لیے روح القدس کی قدرت کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ روح القدس کی قدرت آئے اور ہمارے حالات بدلے، ہماری زندگیاں بدلیں، ہم بینے ہو جائیں، ہم قوت اور خدا کی قدرت سے بھرنے والے ہوں۔ اور جب پالوس خدا کی قدرت اور قوت سے بھر گیا تو پالوس وہ رسول بنا، وہ شاگرد بنا جو غیر قوموں کے لیے بشارت اور خوشی کا باعث، نجات کا باعث ہے۔ میرے عزیز، واقعی ہم جب روح القدس کی قدرت سے بھرتے ہیں تو ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہیں، بہتوں کے لیے نجات کا باعث ہے، بہتوں کے لیے رہائی کا باعث ہے۔ جو شخص روح القدس کی قدرت سے بھرتا ہے واقعی، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کے کام ہے کیا، روح القدس کی قدرت ہے کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، اس نے کہا ساری خلق کے سامنے کیا کرنا، انجیل کی منادی کرنا، جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، اس پر خدا کی رحمت، فضل، روح القدس کی قدرت، روح القدس کی برکت، روح القدس کی نعمتیں اور اس کا اختیار جاری ہوگا۔ روح القدس کی قدرت اس وقت جاری ہوتی ہے جب واقعی ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اور روح القدس کا کام ہے کیا؟ جب ہم واقعی اسے قبول کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کس طرح آتا ہے روح القدس؟ جب واقعی ہم اس کے کلام کو قبول کریں، جب واقعی اسے شخصی طور پر قبول کریں، واقعی ہم اس کے کلام کو پورا کرنے والے ہوں، تو روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے الہی کلام اور قدرت کو جاری کیا، اس نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرنا، انجیل کی منادی کرنا، اور جو کوئی ایمان لائے، بپتسمہ لے، اور وہ نجات پائے گا۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے گا، یعنی روح القدس کے کام ہے کیا؟ جو ایمان لائے گا، روح القدس کے کام ہے کیا؟ جو ایمان لائے گا اس پر روح القدس آئے گا، جو خدا کے کلام کو پورا کرے گا روح القدس اس پر آئے گا۔ مقدسہ مریم نے کہا دیکھ میں تیری بندی ہوں، اب تیرے قول کے موافق ہو۔ جو خدا کے کلام اور قول کو پورا کرتے ہیں، روح القدس ان کی زندگی میں آتا اور روح القدس کام بھی کرتا ہے۔ اور روح القدس کا کام ہے کیا؟ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ روح القدس کا کام ہے کیا؟ روح القدس کا کام ہے کیا؟ روح القدس اس وقت آتا ہے ہماری زندگیوں میں جب ہم واقعی خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کس طرح کام کرتا ہے۔ ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑا بٹھایا گیا ہے جو جنم کا ہے۔ پالوس اور سلاس کرتے کیا ہیں؟ پترس شاگرد کرتے کیا ہیں؟ ہیکل میں آتے تاکہ دعا کریں، اور ہیکل کے کنارے، ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑا بٹھایا گیا ہے، اور وہ ہر روز آنے جانے والوں سے بھیک مانگتا۔ لیکن روح القدس کی قدرت میرے عزیز جب کام کرتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے
پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جسے ہر روز ہیکل کے دروازے پر بٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں آتے جاتے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو اس سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا اور پطرس نے کہا چاندی اور سونا میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ روح القدس جن کے پاس ہوتا ہے، سونا چاندی تو نہیں ان کے پاس، لیکن الہی قدرت ضرور ہوتی ہے، الہی قوت ضرور ہوتی ہے جس کے پاس لنگڑے چلتے اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ بے شک یہ جنم کا لنگڑا ہے، اس کا کام بھیک مانگنا، یہ امید کر رہا ہے کہ پطرس اور یوحنا سے کچھ ملے۔ اس امید پر یہ پطرس اور یوحنا کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر روح القدس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، غور کریں اس پر، نگاہ کریں اس پر، جب وہ آئے گی تو لنگڑا پن بھی جائے گا، اندھا پن بھی جائے گا، اپاہج پن بھی جائے گا، حالات بھی بدلیں گے، ہم بلیسفل ہو جائیں گے، ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے، سب کچھ بلیسفل ہونے والا ہے جب روح القدس ہم پر جنبش کرے، روح القدس کی قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے یا روح القدس کی قوت ہماری زندگیوں میں ہو۔ ہلیلویہ۔ میں چاہتا ہوں کہ روح القدس کی قدرت تمام ایمانداروں پر ہو، تاکہ روح القدس کی قدرت جب کام کرے تو خدا کی انجیل کے کام ہو، اس کو وسعت ملے، خدا کے نام کو جلال ملے۔ روح القدس کی قدرت جب زندگیوں میں کام کرتی ہے تو الہی کام، الہی قدرت، عجائبات، نشانات، سب کچھ ہوتا ہے۔ روح القدس کی قدرت جب اس پر ٹھہری، جیسے ہی خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، آسمان کھل گیا اور روح القدس ان پر ٹھہر گیا۔ روح القدس جب ٹھہرتا ہے تو پھر عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ میں آخر میں خداوند کے نام کو جلال کہ روح القدس کی قوت اور قدرت ہم پر ہونی چاہیے اور ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں اس کی پیاس ہونی چاہیے۔ جب روح القدس کی قدرت ہماری زندگی میں اترے گی تو پھر ہم اپنے لیے بھی باعث برکت ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع المسیح کا، اس کی قدرت کا، اس کی قوت کا، اس کی حکمت کا، اور پھر سننے والوں کے لیے خداوند کی برکت چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ روح القدس کی قدرت سننے والوں پر، دیکھنے والوں پر روح القدس کی قدرت ٹھہرے، روح القدس کی قوت ٹھہرے، اور روح القدس آپ پر سایہ کرے، جنبش کرے، اور روح القدس آپ کو چھوئے اور برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، گریس ٹی وی کا، کہ خداوند ہمیشہ ان پر تیرا فضل ہو، انہیں تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ خداوند ان پر تیری گریس ہو، تیری انانٹنگ ہو، تیری مسا، تیری حضوری معموری ہو، اور روح القدس کی قدرت ان پر ہمیشہ چھائی رہے، روح القدس کی قوت ہمیشہ ان میں کام کرے، اور یہ واقعی الہی منصوبے کو، الہی کلام کو، خدا کے الہی اس منصوبے کو پورا کرنے والے ہوں۔ خدا ان کی حدوں کو بڑھائے، خدا انہیں اور فروٹفل کرے، بلیسفل کرے، خدا انہیں کثرت کی برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔